نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دینی مدرسہ کھولا تھا، کہاں پہ کھولا تھا؟ جس کو صفہ کہا جاتا ہے، مسجد نبوی میں جو دینی مدرسہ کھولا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 70 کے قریب افراد، 70 کے قریب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد وہاں پر وہ فرض کفایہ علم حاصل کیا کرتے تھے، فرض کفایہ علم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی مشکلات تھیں کہ ہم بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے، نماز پڑھ رہے ہوتے تو بھوک کی کمزوری کی وجہ سے غشی کا دورہ پڑتا، ہم گر جاتے، تو دیہات سے آئے ہوئے لوگ سمجھا کرتے تھے کہ ہمیں مرگی کا دورہ پڑا ہے، حالانکہ مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، وہ بھوک کی وجہ سے ہوتا تھا۔ صحابہ کرام نے تو ایک ایک مسئلے کے لیے میلوں کا سفر کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ عبداللہ بن انیس، توجہ چاہتا ہوں جس سے آپ کو علم دین کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، کہتے مجھے پتہ چلا کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ڈائریکٹ سیکھی ہے۔ تو جب مجھے پتہ چلا نا کہ یہ مسئلہ، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ وہ صحابی ہیں، تو کہتے میں نے ایک بہترین اونٹ خریدا، وہ شام میں رہتے تھے، میں مدینہ سے چلا، پورا 1 مہینے کا سفر طے کیا۔ اندازہ لگا نا، پوری بات غور سے سننا، پورا 1 مہینے کا سفر طے کیا۔ عبداللہ بن انیس کے گھر کا پتہ کیا، دربان کھڑا تھا، میں نے کہا انہیں بتاؤ جابر آئے ہیں، تو وہ گیا، عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ عبداللہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے ایک حدیث ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، وہ مجھے سنا دیں، میں چاہتا ہوں کہ سننے سے پہلے کہیں مجھے موت نہ آ جائے یا آپ کو موت نہ آ جائے اور میں محروم ہو جاؤں۔ پتہ ہے وہ حدیث کیا تھی؟ مختصر حدیث، یہ چھوٹی سی حدیث۔ تو عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حشر اللہ الناس یوم القیامہ عورات، اللہ قیامت والے دن لوگوں کو ننگے حالت میں اٹھائیں گے، یعنی جسم پہ لباس نہیں ہوگا، قبروں سے سب ننگے بدن اٹھیں گے۔ یہ حدیث سنی، ریسٹ نہیں کیا، سن کر فوراً واپس مدینہ آ گئے۔ 1 مہینہ جانے کا سفر، 1 مہینہ آنے کا سفر، اور ایک چھوٹی سی حدیث کے لیے اس سے اندازہ لگائیں کہ علم دین کی اہمیت کیا ہے۔ علم دین کی اہمیت، ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا علماء کی شان کا، علماء کی اہمیت کا، پتہ چلے گا کہ اللہ کے ہاں علماء کا کیا مقام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں علم والے کی شان کیا ہے۔ یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ علماء کا عمل کیا تھا، اگرچہ جھوٹا پروپیگنڈا ہو، علماء کا فلاں کیا تھا، نہیں، اگر اس کے پاس دین کا علم ہے بس یہی وجہ ہے اس کے احترام کی اور اس کے ادب کرنے کی۔ حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں پتہ چلا غالباً مصر میں ایک صحابی ہیں کہ ان کے پاس نہیں، بلکہ یہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان کے پاس ایک آدمی آیا مدینہ سے چل کر، وہ جو ان کے شاگرد تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، تو مجھے وہ حدیث بتائیں، میں اتنا لمبا سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، تو آپ مجھے وہ حدیث بتا دیں۔ تو وہ آدمی جب یہ آ کے کہنے لگا تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو حدیث میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو آپ بھی سن لیں، یعنی اس حدیث کے لیے اس آدمی نے دمشق کی جامع مسجد شام میں آیا اتنا لمبا سفر کر کے۔ تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہ حدیث یہ ہے، اب سنیں۔ تو میں بھی آپ کو کہتا ہوں، جتنے ساتھی بیٹھے ہیں پوری توجہ کے ساتھ کان لگا کر، دماغ کی توجہ، دل، دماغ، کان، آنکھیں، پوری باڈی، اس کی توجہ کے ساتھ یہ حدیث سننی ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما
سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ. یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، پوری حدیث نہیں، کہ جو علم حاصل کرنے کے رستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے رستے پہ چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جنت کے رستے پہ چلاتے ہیں. یہاں پر ایک اور حدیث کی بھی وضاحت کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے رستے میں ہے.